پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ جو آج والا ہے وہ بندوق کی شست والا، وہ دکھا دیں جی کیا کہا انہوں نے. یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں. میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی، ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی. یہ ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں آگے تو ان کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر وہ بن گیا. شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے، زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا. اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے. نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا، ہم نے نہیں رکھا اس کا نام. اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ ان کے وزراء نے کہا کہ بندے اتنے ہوں گے 10 لاکھ کہ اس کے اندر سے گزر کے جانا ہے، مولانا فضل الرحمان جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام جماعتوں اور ان کے کارکنوں کو، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا. پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو بحفاظت ایوان تک پہنچنے اور اپنا ووٹ استعمال کرنے کا مکمل کور مہیا کیا جائے گا. آپ ہوتے کون ہیں کہ پارلیمنٹ کے ایک آئینی اقدام کو اپنے کارکنوں اور چند گوریلوں کے ذریعے سے اس کو روکنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. علی محمد خان، ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے اور پتھر کا جواب پتھر سے، حالانکہ ووٹنگ پارلیمان کے اندر ہونی ہے تو ووٹ کا جواب ووٹ ہونا چاہیے تھا. یہ مقابلہ کہیں اور جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ملک صاحب اور آپ کے دونوں محترم مہمانوں کو بھی خوش آمدید. دیکھیں، سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور میرا ایز اے قانون کے طالب علم اور ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ رائے ہے کہ میری ریاست کے ایک بہت مقتدر ادارے یعنی پارلیمان کو اپنی سپورٹ کے لیے نہ حکومتی لوگوں کی ضرورت ہے اور نہ اپوزیشن کی. کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انشور کرے کہ کوئی جائے یا نہ جائے. اس کے لیے حکومتی ادارے موجود ہیں. پاک آرمی ہے، رینجر ہے، پولیس ہے اور پیراملٹری ہیں، ایف سی ہے. تو اس کی تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی جماعت کے کارکنوں کی نہ ہماری نہ ان کی ضرورت ہے. ہمارا جو جلسہ ہے وہ ہے ڈی چوک پہ، جو میرے خیال میں تقریباً ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں پتا لیکن کم از کم کلومیٹر ایک فاصلے پہ پارلیمان سے. اب یہ اگر کسی نے بات کی ہے کہ کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا یا وہ اس سے گزر کے جائے گا، وہ غیر آئینی بات ہے. کوئی ذمہ دار شخصیت کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے یا ادھر سے ووٹ ڈال کے آئیں گے. یہ ایک آئینی حق ہے، وہ استعمال کرے گا. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، جو انہوں نے بات کی، ان سے اسی بات کی توقع ہے کیونکہ وہ ڈنڈا بردار سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اور جس طریقے سے وہ جتھے لے کے آئے وہ تو تھینکس ٹو ہماری انٹیریئر منسٹری اور اسلام آباد عامر کیانی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے اس بیان کی تائید نہیں کرتے. وہ بیان یہ وزیر کہتے ہیں اطلاعات کہ ہیں اور ایک سیکرٹری جنرل ہے، ووٹ کرنے جانا ہے وہ ان کے اندر سے جائے گا اور جس نے ووٹ ڈال کے آنا ہے وہ اس کے اندر سے واپس آئے گا. تو پیٹیاں کس لیں. یہ دونوں کے بیانات ہیں، بڑا تھریٹننگ سٹیٹمنٹس ہیں. دیکھیں، سیاسی جلسوں میں بات ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی کسی کے آئینی حق کو نہیں روکے گا. ہماری حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے. عمران خان صاحب نے آئین کے مطابق اوتھ لیا ہے، ہم سب نے اوتھ لیا ہے. اسپیکر صاحب نے انشور کیا ہے. اسپیکر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے جو پروسیس ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں گے. تو سیاسی جلسوں کی باتیں ہیں لیکن ووٹ والے دن جو ہے ہمارا کوئی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی کو روکے یا کسی کو تھریٹ کرے. لیکن جو مولانا صاحب نے ڈنڈوں کی بات کی ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ذمہ دار آدمی کو، ایک جید سیاستدان کو، جو کہ دیکھیں مولانا صاحب کو اس دشت کی سیاہی اس میں تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، اور وہ یہ بات کریں کہ ڈنڈا، ہمارے ڈنڈے تیار ہیں، تیل میں پڑے ہوئے ہیں، فلانا ہے، یہ ہے.